हिम्मत आ गई है मौलाना हबीब साहब, आपका पावर सप्लाई हो रहा है, माशाल्लाह हिम्मत आ रही है। बस कर दूं भाई, आइंदा कल पे रखेंगे इंशाल्लाह। जिन्नात का वाकया बता दूं कि दरूद पाक पर ही बताता चलो। हाँ, नमाज का बता दूं, चलो नमाज का बता दूं, चलो अल्लाह आपकी जबान को मुबारक करे। लेकिन पहले इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने वक्त की नमाज पढ़ेंगे? पढ़ेंगे भाई 5। और मेरी ये बात सुनने के बाद तो मुझे यकीन है कि मेरा हर भाई, मेरी हर बहन, मेरी हर माँ इंशाल्लाह, ये जोहापुर वाले, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत उम्मीद लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, एक दर्द दिल लेकर आया कि जोहापुर का हर भाई नमाजपुर बन जाएगा इंशाल्लाह। अरे बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरा साथ दो, इसलिए जरा वाकई देर लगेगी, चलेगा ना आप लोगों को? भाई मौलाना हबीब साहब इजाजत, आपको भी परमिशन है आज? इनकी बीवी भी इनको पूछती होगी कौन आने वाला है, कहते होंगे कारी अहमद अली, तो बीवी भी सर पकड़ती होगी कि वो क्यों आता भाई। भाई नमाज का वाकया सुना दो ना। हाँ, लेकिन मेरा साथ देना मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी, जो सबसे पहले नबी हजरत आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी, जो सबसे पहले नबी हजरत आदम को पैदा किया ना। मैं जल्दी जल्दी बता दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहां भेजा? जल्दी कहो, कहां भेजा? जोर से कहो, कहां भेजा? जन्नत में। चलो जन्नत में हजरत आदम भी है, जन्नत में हजरत हव्वा भी, और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा खाओ खाओ पियो, जन्नत है घूमो खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के करीब मत होना। भाई अल्लाह ने कहा ना एक दरख्त के करीब, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम और हव्वा जन्नत में खाते रहो, पीते रहो, घूमते रहो, लेकिन एक दाने के करीब, इस दाने के ऊपर एक बात बता दो, वो कितने दाने थे जिससे हजरत आदम को रोका गया था? भाई पूरा दरख्त नहीं था। अल्लाह ताला ने कहा पूरी जन्नत हो, कहां से कहां तक जन्नत। अल्लाह ने खा पी, 3 दाने थे गेहूं के, छोटे छोटे गेहूं जैसे। अल्लाह ने कहा बस ये 3 दाने मत खाना। लेकिन आदम को किसने भड़काया? शैतान ने। किसने भड़काया? और शैतान भी बड़ा चालू है, डायरेक्ट आदम को नहीं भड़काया, पहले किसको भड़काया? और बीवी बोले तो आदमी करे, पहले किसको भड़काया? बीवी। तो बीवी ने कहा कि खा लो। तो आदम तो बेचारे घबराते थे, कहा मैं नहीं खाऊंगा। कितने दाने थे? तो बीवी ने सुना, बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा कि 3 दाने हैं, एक काम करो 2 मैं खा लेती हूं, 1 तुम खाओ। अपने लिए कितना रखा? बीवी बड़ी चालाक होती ना, कहा मेरे लिए डबल, मैं 2 खाऊं और तुम। अब क्या करे, खा लिया। बीवी ने कितने खाए? 2। और आदम ने कितना खाया? 1। बीवी ने, औरत ने कितना खाया? डबल। मर्द ने कितना खाया? हाँ, तो अल्लाह ताला ने भी फैसला कर दिया, आज जब विरासत तकसीम होती है तो कहते हैं मर्द को डबल, औरत को सिंगल। अरे फैसला हो गया ना, आज जब विरासत तकसीम होती है तो मर्द को लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को डबल, औरत को सिंगल। क्यों? इससे कि तुम्हारी मां ने डबल वहां खा लिया था। और वो हजरत आदम ने खाया, जो दाना खाया ना उसमें कुछ नहीं निकला। सुनना, हजरत आदम ने जो दाना खाया उसमें कुछ, इशारे में समझ लो, कुछ निकला। और माँ हव्वा ने कितने दाने खाए? एक को दबाया ना तो पानी निकला, दूसरे को दबाया तो खून निकला, एक को दबाया, किताबों में लिखा फतुल बारी में, एक को दबाया तो पानी निकला, दूसरे को दबाया तो खून निकला। अल्लाह ताला ने भी कह दिया तूने दाने का पानी भी निकाला, दाने का खून भी निकाला। अल्लाह ने औरतों की आंखों में जितना पानी दिया ना 99% दिया, मर्दों को 1% दिया। इसलिए देखा हो ना, औरत रोती कि नहीं रोती? अरे आपकी बीवियां नहीं रोती? थोड़ी थोड़ी बात में आपने देखा वो ऐसा रोती जैसे इसके ऊपर कोई मातम हो गया हो। वो मर्द के ऊपर मुसीबत पर मुसीबत आए, रोना ना आवे, और औरत को थोड़ी थोड़ी बात पर, तो अल्लाह ने खून भी उन पर मुसल्लत कर दिया और पानी भी उनके ऊपर मुसल्लत, जैसी करनी वैसी। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो बात चलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दाने के करीब मत होना। हजरत आदम भी करीब हो गए, हजरत हव्वा भी करीब हो गई। अल्लाह ताला नाराज हो गया। भाई सुनना, नमाज के बारे में बता रहा हूं, अल्लाह ताला नाराज हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया अब जन्नत में नहीं रखूंगा, अब जमीन पर जाना होगा। आदम भी दुनिया में आ गए, हव्वा भी दुनिया में आ गई। हजरत आदम और हव्वा दोनों के दोनों कहां पर? अब मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने दोनों को अलग कर दिया, आदम को भी अलग और हव्वा को भी अलग। कितने साल तक? 300 साल। अरे कहो ना कितनी जुदाई हो गई? 300 साल मियां बीवी में जुदाई। खैर जुदाई हो गई। अब सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोए। सुनना कितने साल रोए? साथ में कहो कितने साल रोए? 300 साल रोने के बाद एक सुबह ऐसी हुई
اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, بالکل صبح کا وقت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم, اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں, اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں, لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں, تو پڑھے گا میں معاف کروں گا, اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. میں دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا, صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے, حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر, اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا, لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا, حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی, پڑھ لی 2 رکعت, معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50, کم کراتے گئے 45 40 35 30 25 20 15 10. کتنی کم کرا دی بھائی؟ 5 کرا دی نا, 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی, یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی, تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا. آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی, تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا. ارے میرے جوہا پورا کے بھائیو, فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے, اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ؟ چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا. اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم. سنا نہیں سنا؟ میں جلدی جلدی بتاؤں. حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے. ارے گئے تھے نا بیٹے, کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں گئے تھے. اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا, اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں, اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں. تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا. ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا. ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا. بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی. کہا اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں 100 جان ہوگی, اسماعیل سب قربان کر دے گا. کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہاں لٹایا؟ زمین پر لٹایا. ارے کون ہے؟ زمین پر لٹایا, چھری تیز کر دی. چھری اور تیاری بھی کیسی تیاری تھی آپ کو بتاؤں. اتنی پکی تیاری تھی کہ جب چھری تیز کی نا تیز, تو حضرت اسماعیل ایسے لیٹے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا, اس طرح حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور چھری یہاں رکھ دی. کہاں رکھ دی؟ گلے. لیکن فوراً اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ابا کو کہا چھری ہٹاؤ. ابا نے چھری ہٹائی. کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا نا. تو کہا کیوں چھری ہٹواتا ہے؟ کہا ارادہ نہیں بدلا لیکن آپ جو ذبح کر رہے ہو طریقہ اچھا. کہا کیوں؟ کہا مجھ کو الٹا لٹا دو اور یہاں گردن پہ چھری رکھو. مجھ کو الٹا لٹا دو. تو ابا نے کہا یہ کیا, کیوں الٹا لٹاؤ گردن پہ چھری رکھو؟ کہا ابا جب تم چھری چلاؤ گے
یہ میرا گلا کٹے گا, خون نکلے گا, باپ تو باپ ہے, تم روگے, میرا چہرہ دیکھ کر روگے, میرا چہرہ دیکھ کر روگے. ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ, خون نکلتا جائے, میرا چہرہ نہیں, اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا. قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے, درمیان میں کوئی بھی نہ آئے, درمیان میں کوئی بھی. میرے دوستو اتنی پکی تیاری, چھری بھی رکھ دی, الٹا لیٹ گئے, چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا, اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ, میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے, اسماعیل کو کھینچا, جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی, کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا, ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو, اللہ نے کیا جملہ فرمایا, قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستو ہمارے نبی معراج پر, بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی, کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے, او ہو بیٹا تو کھڑا ہے, بیٹے کی جان بچ گئی, اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے, اللہ اکبر, کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا, بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا, تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے, 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا, ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب, ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے, سن رہے ہو نا. ایک اور نبی گزرے, ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ, بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت, وہ ایک وادی میں چل رہے, ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا, بھائی اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا, ہم قبر میں چلے جائیں گے, ہم ہڈی بن جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا, اللہ تو واپس کیسے. کس کو خیال آیا؟ حضرت, حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے, لیکن خیال آیا, بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا, ہم سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا. بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت, موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا 20 سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ, 100 ایئرز میں, پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے, ابھی تو آنکھ کو ملا, بھائی 100 سال کے بعد اٹھے, یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست, اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم. ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا, 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم, 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ, باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے, سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا
ارے کوئی پہچانتا نہ میرا گھر نہ میرا در، کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا، 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا، میں سمجھ گیا اللہ، میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے. بھئی یہ کرنے والا کون؟ بھئی یہ کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا. کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا. وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی. اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا. اثر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون سی نماز؟ حضرت ایوب. کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام. ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے. بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی. حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے بھائی، بہت بیمار ہوئے. اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہو اواب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا. ایوب میں تجھ سے. اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا؟ لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا. پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. بھائی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. کوشش کر رہے اٹھنے کی. اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا لیکن 3 ہی پڑھ لے. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے. نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3. جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا. تیری امت کو بھی 3 پہ 4، تیری امت کو کہنا 3. اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی 3 رکعت پڑھی. اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی صورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا. اب کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا. اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا. اللہ تو کتنا پیارا. اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں. تیری امت سے محبت کرتا ہوں لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ چونکہ تیرا امتی ہے، اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا. فجر پڑھ آدم جیسا ثواب لے جا، ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا، عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا، مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور 4 نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا. ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے. نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی. اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا تیرا امتی پڑھے گا. اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی قوم آئی، کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی ہے.
किसी ने भी ईशा, हदीस में लिखा जितने नबी आए, जितने लोग आए, कभी किसी ने ईशा नहीं पढ़ी। अरे मेरे दोस्तों, कोई नबी ने ईशा नहीं पढ़ी, कोई उम्मत ने ईशा नहीं पढ़ी। अल्लाह ने मेराज पर कहा ये नमाज सिर्फ तू पढ़ेगा, तेरा उम्मत ही पढ़ेगा। और याद रख, फजर पढ़े तो आदम मिले, जोहर पढ़े तो इब्राहिम मिले, असर पढ़े तो उजैर मिले, मगरिब पढ़े तो अय्यूब मिले। अरे तेरी उम्मत को के ईशा पढ़े, तू हाथ पकड़ के मोहम्मद मिलेगा और हाथ पकड़ के उम्मती को जन्नत में पहुंचाएगा। ईशा में कौन मिलता? और इसीलिए लिखा है कि सबसे भारी नमाज ईशा की मालूम होती है। अरे होती कि नहीं होती? ईशा जितनी छूटती है ना, कोई नमाज नहीं छूटती। क्यों? इसलिए कि उसका सवाब बहुत भारी। शैतान कहता है आदम का सवाब ले जा, इब्राहिम का ले जा, उजैर का ले जा, और मगरिब में तो सबको लाता, अय्यूब का ले जा। लेकिन ईशा में कहता नहीं, टीवी सीरियल, टीवी प्रोग्राम, 2020 क्रिकेट की मैच, ईशा में आना नहीं। शैतान कहता ईशा में आना नहीं, इसलिए कि आएगा, दूसरी नमाजों में आएगा, दूसरे नबियों का सवाब ले जाएगा। ईशा में आएगा तो मोहम्मद को लेकर चला जाएगा। भाई किसी नबी ने ईशा की नमाज पढ़ी? किसी कौम ने पढ़ी? सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, अब बताओ, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? देखो, सवाब है, रहमत है, बरकत है, मगफिरत है, लेकिन इससे बढ़कर क्या सवाब मिलेगा कि फजर पढ़ के निकलता होगा और हमारा नबी फखर करता होगा, ए आदम, तुझे 300 साल पर जो मिला मेरे उम्मती को 10 मिनट में मिला। अरे होगा कि नहीं? जोहर पढ़ के निकलेगा, हमारे नबी कब्र में फखर करते होंगे, इब्राहिम इस्माइल को लिटा दिया था, छुरी चलाने वाला था। अरे मेरा उम्मती को देख, 4 रकात जोहर पढ़ के आया, वो सवाब लेके जा रहा जो तू लेकर गया था। मेरे दोस्तों, हमारे नबी असर में फखर करेंगे, मगरिब में फखर करेंगे, और जब हम ईशा पढ़ते होंगे तो नबी क्या कहता होगा? नबी कब्र मुबारक से कहता होगा, मेरा उम्मती ईशा पढ़ लिया, फिक्र मत कर, मैं तेरा बन गया, तू मेरा बन गया। मेरे दोस्तों, यही बात मैंने सूरत में बताई। 50 से ज्यादा लोगों ने मुझसे कहा था, 50 से कम या ज्यादा, इतना मैं आपको बताता हूं कि मौलाना इस वाकये के बाद तो हमने तय कर लिया, अगर 10 मिनट में आदम का सवाब मिलता हो, 10 मिनट में इब्राहिम की कुर्बानी मिलती हो, 10 मिनट में उजैर का ईमान मिलता हो, 10 मिनट में अय्यूब का रोना मिलता हो, और 10 मिनट में मोहम्मद का दामन मिलता हो, भाई कोई छोड़ेगा? ओ मेरे जोहापुरा के भाइयों, कोई छोड़ेगा? तो चलो हाथ ऊपर कर दो भाई, माशाल्लाह। इसी बात पर हाथ ऊपर करो और कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब भाई हर आदमी कहे, मां बहन दिल में कहे, कहो इंशाअल्लाह, कल की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की शाम तक इंशाअल्लाह मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी। वादा? पक्का ना? कहो ना वादा। हाँ, हाथ दुखता होगा, नीचे रख दो हाथ। अब कहो वादा। बिल्कुल पक्का? बिल्कुल पक्का। किसके महीने में? किसका महीना है? झूठ नहीं बोलना, इसलिए कि मेरे दोस्तों, कोई भी वाकया हो जाता, उसकी वजह से महीना प्यारा हो जाता। अरे हो जाता कि नहीं हो जाता? वरना दिन तो सब बराबर, रात तो सब बराबर, लेकिन रमजान आवे तो तरावी, रोजा है कि नहीं? शाबान आवे तो नबी कहे मेरा महीना आ गया, रमजान आवे तो अल्लाह कहे मेरा महीना आ गया। तो मैं कहता हूँ रबीउल आखिर आया, पीराने पीर का महीना आ गया। पीराने पीर पर भी बहुत कुछ बोलना था, इसलिए बोलना था कि उनके तो विशाल का महीना है, लेकिन अब तो मेरे दोस्तों मैं भी थक गया, इसलिए मैं भी तड़केसर से चलता चलाता आया हूँ और अभी काफ़ी थका हूँ। और मौलाना हबीब साहब कल भी इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह निचोड़ने वाले हैं। आज तो निचोड़ा, कल भी निचोड़ेंगे, लेकिन खैर ये निचोड़ते ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता कि मेरे दोस्तों, एक ही वक्त में इतने सारे लोग अगर ईमान की बात को सुन ले, तो मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों, कोई एक अल्लाह का वली इसमें बैठा होगा, उसके सदक़े में अल्लाह हम सब के गुनाह को माफ़ कर देगा। मैं करेगा ना इंशाअल्लाह। तो अब बाकी बातें, बहुत सारी बातें रह गई। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के कितने 20 सवाल जवाब। और एक बात और भी बताऊं, आज तो मैंने आपको एक दरूद दिया, कितना पढ़ोगे, कितनी मरतबा? कल सुनाओगे ना? और सवाब कितना मिलेगा? कल मैं आपको जो चीज़ देने वाला हूँ ना, कल जो चीज़ देने वाला हूँ, इसलिए कल देने वाला हूँ, उसके बाद मैं उम्रे में जाने वाला हूँ। मैं दुआ करो अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। और मैंने सूरत में भी कहा, डबोई में भी कहा, बड़ौदा में भी कहा, आज आप लोगों को भी कहता हूँ, कल फिर कहूँगा, बुरा नहीं मानना, इसलिए कि हर आदमी को मरना है। आप लोग दुआ करो, अगर मेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो गए, भाई वो तो मरना ही मरना है सबको, अगर मेरी ज़िंदगी, भाई मौत की तमन्ना करना जायज़ नहीं, अगर जायज़ होता तो हम मदीने में मरने की तमन्ना करते, भाई करते कि नहीं करते। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाओ, मेरे लिए ये ज़रूर दुआ मांगना, अगर मेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो गए तो अल्लाह बुला रहा है, वापस न भेजे,
وہ اللہ بلا رہا ہے، اسی مٹی میں اللہ نصیب کرے. اللہ سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے. اور اگر میری زندگی کے دن باقی ہے، بھائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی کے دن باقی ہے، اللہ پھر سلامتی کے ساتھ بھیجے، پھر دین کی خدمت میں لگائے. لیکن جب آخری وقت آئے اللہ ہم سب کو مدینہ بلا لے. بھائی کہو بھائی مریں گے انشاءاللہ. نیت کرو، اللہ کے دربار میں کوئی مشکل ہے، نیت کرو مروں گا تو مدینے کی مٹی میں مروں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ میں ہوگی. تو بھائی انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ. تو بھائی آئندہ کل ہماری پھر ملاقات ہوگی. کہاں ملاقات ہوگی؟ مولانا حبیب صاحب نے آپ کو ایڈریس بتا دیا. میں بھی انشاءاللہ پوری پہنچنے کی جلدی کوشش کروں گا. آپ لوگ بھی جلدی آؤ گے نا؟ جلدی آؤ گے نا؟ اس لیے یہ مجمع کو میں دیکھتا ہوں، لیکن یہ مجمع کب آیا ہو. احمد آباد میں آتا ہوں نا تو میں بالکل سمجھ لیتا ہوں. پہلے دکان، پھر مکان، پھر آرام، پھر طعام، پھر پان، آخر میں بیان. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرا نمبر تو کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ ایسا مت کرو بھائی. آ جاؤ گے، جلدی آ جاؤ گے انشاءاللہ. چلو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہاں پھر ایک وعدہ کرو بھائی، سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو ایک درود بتایا، پڑھو گے ایک مرتبہ ثواب کتنا؟ کل میں بہت انوکھی چیز دینے والا. مولانا حبیب تو ہے نا، وہ تو کہتا تھا آج ہی دے دے. میں نے کہا بھائی میں تو کاروباری آدمی ہوں. میں کون سا آدمی ہوں؟ آج سب دے دوں گا تو کل کوئی بلائے گا. اس لیے میں نے ایک بہت اچھی چیز چھپا کے رکھا ہوں جو کل دینے والا ہوں. کیا دینے والا ہوں بتا دوں. ایک ایسی چیز دینے والا ہوں میرے دوستو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. بھائی کس کو دیا تھا؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ بیٹی فاطمہ یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ کو دیا اور کہا یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ نے پڑھا، علی نے پڑھا، اور بیٹی فاطمہ نے سب کو تقسیم کیا. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو پڑھے گا اللہ اس کو دنیا میں مالدار بنائے گا. ایسا مالدار بنائے گا کہ قیامت میں اللہ مال کا حساب بھی نہیں لے گا. اور کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ یہ بھی کہہ دیا اور اگر مالدار نہیں بنائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرے گا. چاہتے ہو وہ تسبیح؟ چاہتے ہو تو کم ملے گی کل. اور وہ تو تھوڑی زیادہ چھپا کے لایا ہوں، یہ تو کم ہے. وہ بھی اتنی زیادہ تو نہیں کہ سب کو تقسیم ہوگی، لیکن انشاءاللہ مولانا حبیب صاحب بندوبست کریں گے. ایسے مولانا حبیب صاحب کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ایسا متحرک آدمی. اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. 24 گھنٹے لگے رہنے والا یہ آدمی. یہ تو خیر ابھی میں مولانا حبیب صاحب جو ہے نا وہ ابھی میرا تعارف کروا رہے تھے نا. شروع میں میرا تعارف کرا رہے تھے کہ یہ قاری صاحب ایسے ویسے. میرے دل میں آیا کہ میں بولوں ان کو کہ وہ واقعہ بھی تو سناؤ کہ ایک رات کیا ہوا تھا ہمارے درمیان میں. ایک رات میں ایک عجیب معاملہ ہوا تھا. معاملہ یہ ہوا تھا کہ میں جودھپور گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ جودھپور گیا تھا. اور راستے میں جب ٹرین واپس ہو رہی تھی نا تو راستے میں کوئی آبو کوئی آتا نا، تو وہاں میں اترا. بھائی وہ میری وہ عجیب و غریب جوانی تھی. اترا اور اترنے کے بعد کبھی ادھر ٹہلا کبھی ادھر ٹہلا. میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا قاری فاروق جو ابھی کینیڈا میں. تو ہم آبو روڈ پہ ادھر ادھر ٹہلنے لگے. ٹرین وہاں پر کھڑی ہوئی. ہم نے وہ ٹی ٹی سے پوچھا، وہ ٹی سی جو ہوتا نا اس سے ہم نے پوچھا. اس نے کہا آدھا گھنٹہ ٹھہرے گی، انجن بدلے گا. تو ہم لوگ بھی یہاں گئے، لیمو شربت پیا میرے ساتھ میرا دوست. واپس آئے تو ٹرین، میں نے کہا یہ لیمو شربت بڑا بھاری پڑا. اب ہمارا سامان بھی اندر اور ایک ساتھی بھی اندر، ٹکٹ بھی اس کے پاس. اب بغیر سامان کے اور بغیر اب کرے تو کیا کرے. تو ان کو فون کیا، مولانا حبیب صاحب کو، وہاں ابو سے وہاں پہ فون کیا کہ ایسے 2 بھکاری آ رہے ہیں. اب معلوم نہیں احمد آباد کب پہنچیں گے. اب دوسری ٹرین میں ہم پہنچے، رات کو دیر میں پہنچے. اس وقت حضرت مولانا حبیب صاحب کی خدمت مجھے ابھی بھی یاد ہے. وہ بیچارے اسٹیشن پر آئے اور ہم کو وہاں سے لے کر اپنے مدرسے پر آئے. خوب کھلایا پلایا، راتوں رات پھر ہم کو ٹرین میں بٹھایا. صبح پہنچے. تو میرے دوستو یہ کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو محبت کا سبب بنتے ہیں. اور مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں پر رحم کرے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. یہ بات میں عام بات بتا رہا ہوں میرے دوستو. یہ دل میں سے جلن نکال دو گے نا انشاءاللہ. ہاں رحمت پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سب کو رحم کرنے والا بنائے. ہم زمین والے پر رحم کرے، آسمان والا ہم پر رحم کرے گا. بھائی کرے گا نا انشاءاللہ. خیر میرے دوستو نماز کی بات پکی اور کل آنے کی بات بھی پکی. اب دعا کرے. کچھ کام باقی تو نہیں ابھی؟ کوئی اعلان کرنا ہے؟ آئندہ کل الارشد پارک سوسائٹی، سیمی پارک سوسائٹی کے پاس میں جلال فلیٹ کے پیچھے مسجد محمود کا سنگ بنیاد صبح 11 بجے حضرت قاری صاحب کے ہاتھوں سے رکھا گیا ہے. آئندہ کل صبح 11 بجے مسجد محمود کا سنگ بنیاد الارشد پارک سوسائٹی، سیمی پارک سوسائٹی کے پاس جلال فلیٹ کے پیچھے رکھا گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صبح تشریف لے آئیں. حضرت کے مبارک ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا جائے گا. اور آئندہ کل رات میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً
لال میل 4 راستہ قلندری مسجد رکھیال پر حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا بیان رکھا گیا ہے. آپ حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں. بھائی دعا کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا ہے، میں اب سب کا نام یاد بھی نہیں اور سب کا نام ابھی لے بھی نہیں پاتا. اتنا میں کہوں گا بھائی سب لوگ دعا کرو، جتنے بیمار ہیں امت میں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین اور مرحومات ہیں دعا کرے اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے. اور